بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بول جیو بول میں خوش آمدید۔ تو دوستو، ہماری ویڈیو کا سلسلہ جاری ہے جو کہ قیامت کے متعلق ہے، قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کا بیان۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ جس دن قیامت آئے گی اس دن انسانوں کا کیا حال ہوگا، وہ کس حالت میں ہوں گے اور وہ کس جگہ پر اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو دوستو، یہ سارا جو ہم آپ کے ساتھ جو ہے قیامت کے متعلق شیئر کر رہے ہیں، یہ خالص قرآن پاک سے اور جو احادیث ہیں ان سے لیا گیا ہے۔ اور آپ سکرین پر آپ کو سورت کا، جس کی بھی قرآن پاک سے ہم آپ کے ساتھ ترجمہ شیئر کریں گے، اس سورت کا آیت نمبر، سورت کا نام اور جو حدیث بیان کریں گے، اس حدیث کے متعلق جو بھی حوالہ ہوگا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ مرنے کے بعد انسان کو پیش آنے والے مراحل، جن میں برزخ، سور، حشر، حساب، میزان اور پرصراط وغیرہ شامل ہیں، کس قدر کٹھن اور مشکل ہوں گے، اس کا اندازہ درج ذیل آیات سے لگایا جا سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے، وہ غم سے بھرے ہوں گے لیکن کوئی غم گسار سفارشی میسر نہیں آئے گا۔ اس روز کے عذاب سے بچنے کے لیے مجرم چاہے گا کہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے خاندان کو جو اس کا سہارا تھا، حتیٰ کہ روئے زمین پر ہر چیز کو فدیہ دے دے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ اس روز دیدے پتھر آ جائیں گے، چاند گہنا جائیں گے، سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے۔ انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں، لیکن اس روز کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ اس روز ظالم افسوس اور ندامت سے اپنے ہاتھ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا، اے کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، ہائے میری بدبختی، میں فلاں گمراہ آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ چند احادیث شریفہ بھی ملاحظہ کریں۔ انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک جتنی بھی تکلیفیں انسان پر آتی ہیں، موت کی تکلیف ان سب سے زیادہ ہے، اور موت کے بعد آنے والے مراحل کی تکلیف موت سے کہیں زیادہ ہے۔ لوگ اپنی قبروں سے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس روز کی مصیبت اتنی زیادہ ہوگی کہ کسی شخص کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ میدان حشر میں جہاں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلہ پر لے آیا جائے گا، لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کسی کو پسینہ کی منہ میں لگام آئی ہوگی۔ حشر کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ لوگوں کو حشر میں اتنی تکلیف اور پریشانی ہوگی جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے ہوں گے اور برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ایک آدمی کو پسینے کی لگام آئی ہوگی اور وہ دعا مانگے گا، یا رب اس مصیبت سے مجھے نجات دے، خواہ جہنم میں ہی بھیج دے۔ جب پل صراط جہنم پر رکھا جائے گا تو ہر طرف تاریکی چھا جائے گی اور لوگوں کو پل صراط سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا، جو کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اس وقت تمام انبیاء بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی اپنی عافیت کی دعا مانگیں گے۔ ان آیات اور احادیث سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ مرنے کے بعد پیش آنے والے مراحل اس قدر کٹھن اور تکلیف دہ ہوں گے کہ نہ تو احاطہ تحریر میں لائے جا سکتے ہیں، نہ زبان سے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ قیامت کی ابتدا نفخ سور سے ہوگی، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جناب اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں لے کر اپنی پیشانی جھکائے، کان اللہ کے حکم پر لگائے ہوئے ہیں۔